رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق واصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی عزیزان گرامی قد معزز سامعین اور بالخصوص سوگواران جناب خاتون جنت بنت رسول زوجہ علی مرتضیٰ مادر ائمہ ہدیٰ، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ یہ مجلس بمناسبت انہدام جنت البقیع کے سلسلے میں زینبیہ ٹرسٹ مومنین ممبئی کی جانب سے یہ مجلس اس کا انعقاد ہو چکا ہے، اور آج کی جو شب ہے وہ تمام عالم انسانیت کے لیے، تمام عالم شیعت کے لیے اور تمام انسانیت کے علمبردار ان سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، اور اس لیے بھی یہ اہمیت کی حامل ہے شب کہ جب اس دور میں 1400 برس کے بعد 100 سال قبل یعنی 1300 برس کہ ایک عرصہ گزر جانے کے بعد جب جناب زہرا سے بغض و عناد، اہل بیت سے نفرت دلوں میں باقی رہ سکتا ہے، تو سوچئے کہ اس وقت اگر بیوی کا حق چھینا گیا، اگر اس وقت بیوی پر ظلم ڈھایا گیا، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جو آپ یہ کہتے ہیں کہ ظلم ہوا اور دروازہ جلایا گیا اور آگ لگائی گئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب آج کے دور میں 1300 سال کے بعد رسول کی دختر کے ساتھ، بلکہ ان کی قبر کے ساتھ
ان مقبروں کے ساتھ، اب غور کریں جو تاریخ ہے 1926 عیسوی، اگر ہم اردو کے اعتبار سے دیکھیں تو تقریباً 99 سال ہو گئے اس سال، یعنی ایک سال باقی ایک صدی۔ لیکن ہم اور آپ اور میرے تمام ناظرین و سامعین و حاضرین سے میں یہ دعا کرنے کے لیے کہوں گا کہ دعا کریں کہ یہ 100 سال مکمل نہ ہو، بلکہ ہمیں بھی جنت البقیع تعمیر کرنے کا موقع ملے، یا وہ فرزند جو یوسف زہرا ہے ان کا ظہور ہو جائے اور جنت البقیع ہم امام کے ساتھ جناب زہرا کے روضے کی تعمیر کریں۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے، آپ توجہ کریں۔ واقعی بڑی عالم انسان 100 سال کے قریب ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا پروٹیسٹ، ہمارا احتجاج، ہماری صدا ان سعودی جو اصل میں آل یہود ہے انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے پوری دنیا میں حتیٰ کہ UN تک ہماری رسائی ہو چکی ہے، اور یہ پروٹیسٹ درج ہو چکا ہے، یہ احتجاج، یہ تظاہرات، یہ آپ کی شہزادی سے محبت، یہ آپ کا آنا کس بات کی دلیل ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں واقعی، شاید میں ایک جملہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، میرے سامعین حاضرین بیٹھے ہیں، کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہاں مظلومیت ہوگی وہاں شیعان علی دوڑے ہوئے چلے آتے ہیں۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے، اور فرما لیں، یعنی دنیا میں ہمارے علاوہ کوئی مظلوموں کا حامی نظر نہیں آتا، اور دنیا کو یہیں سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم وہ واحد قوم ہے کائنات میں کہ جو مظلوموں کی حمایت کرتے ہیں اور ظالموں کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم وہ واحد قوم ہے، اس لیے کہ ہم سے زیادہ ٹیررسٹ کا، ہم سے زیادہ آتنکواد کا، ہم سے زیادہ ظالموں کا، ہم سے زیادہ باطلوں کا کوئی مخالف نہیں ہے۔ ہم نے ہر دور میں مخالفت کی ہے، ہم تو 1400 برس سے سب سے بڑے ٹیررسٹ یزید کی مخالفت کرتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے کہ اگر مخالفت نہ کرتے تو شاید نہ معلوم کتنے یزید پیدا ہو جاتے۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد وآل محمد۔ آپ غور کریں، ہم سے زیادہ کون ہے جو ظالموں کے سامنے کھڑا ہو؟ ہم ہر دور میں کھڑے رہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارا نقصان نہیں ہوا، ہمارے قبیلے جلائے گئے، ہمارے خاندان جلائے گئے، ہماری قوم پر ظلم ہوا، ہماری قوم بربریت کا شکار ہوئی، ہر دور میں ہمیں کچلا گیا، دبایا گیا۔ خدا کی قسم دنیا اسی سے سبق حاصل کرے۔ سوچے عالم اسلام، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے غور کریں کہ وہ حکومتیں کہاں گئیں جن کے پاس بڑے بڑے قصر تھے، جن کے پاس دولت تھی، جن کے پاس ثروت تھی، جن کے پاس سلطنتیں، جن کی کہتے ہیں کہ اپنے زمانے میں طوطی بولتی تھی، آج ان کی قبریں کسی کو نہیں پتا ہے۔ بھئی کہاں ہے ہارون کی قبر؟ کہاں ہے مامون کی قبر؟ کہاں ہے حجاج ابن یوسف کی قبر؟ کہاں ہے منصور دوانگی کی قبر؟ کہاں ہے شام ابن ملک کی قبر؟ کہاں ہے یزید کی قبر؟ میں نام نہیں گنوا سکتا، توجہ کریں آپ۔ بھئی قبریں کہیں نہیں ملتی دشمن اہل بیت کی، لیکن جس کی قبروں پر دشمن نے ہل چلوائے، پانی چھوڑوائے، غور کریں آپ، جن کی قبروں کو مسمار کرنے کے لیے متوکل نے ہل چلوائے، پانی چھوڑا،
آج الحمدللہ علی کی بھی قبر موجود ہے، الحمدللہ حسین ابن علی کی بھی قبر موجود ہے، آج بقیع میں زہرا کی بھی قبر موجود ہے، ائمہ بقیع بھی کی قبر موجود ہے، رسول خدا کی بھی قبر موجود ہے۔ دشمن مٹ گیا، اہل بیت آج بھی گھر گھر باقی ہیں۔ صلوات پڑھے مل جل کر محمد و آل محمد۔ آپ غور کریں بھئی کسی کی قبر ملتی ہے نہیں ملتی؟ سلطنتیں ختم ہو گئی، ویران ہو گئے، قصر تباہ و برباد ہو گئے۔ تم یہ سوچتے ہو کہ ہم چند قبروں پر قبوں کو گرا کے دلوں سے کسی کو نکال دیں گے؟ اہل بیت کی محبت تو یہی ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ وہ محبت ہے کہ اس محبت کو پرکھنا ہے تو خود امام نے ہمیں اصول بتایا۔ چھٹے امام کا زمانہ، ایک شخص آتا ہے، مولا میں غریب ہوں۔ امام نے کہا تو غریب نہیں ہے، تو غریب نہیں ہے۔ کہا مولا غریب ہوں، آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ امام نے کہا چل مدینے سے باہر آئے۔ کہا سامنے کیا ہے؟ کہا پہاڑ ہے پتھر کا، سیاہ پہاڑ مدینے کے باہر۔ امام نے کہا پتھر ہے؟ کہا پھر سے دیکھ۔ اب جو امام نے اشارہ کیا، واقعہ آپ کا سنا ہے، پورا پہاڑ سونے کا ہو گیا۔ امام نے کہا صرف یہ نہیں، دنیا کے سارے پہاڑ سونے کے کر دیے جائیں اور تجھے دے دیے جائیں اور تجھ سے صرف ایک چیز مانگی جائے۔ کہا مولا وہ کیا؟ کہا ہماری محبت۔ اپنے آپ کو پہچانے، ہماری محبت تجھ سے اگر لے لی جائے تو کیا تو دے گا اس کے عوض؟ عجیب محب تھا، عجیب چاہنے والا تھا، عجیب آپ کی طرح الفت کرنے والا تھا، عجیب عزادار تھا، عجیب حسین کا ماننے والا تھا۔ کہتا مولا آپ نے تو صرف پہاڑوں کی بات کی، اگر پوری دنیا بھی سونے کی کر دی جائے تو آپ کی محبت دل سے نہیں نکال سکتا۔ اب اس سے بڑی دولت کیا ہے؟ امام نے ایک جملہ کہا، جملہ سنیے گا جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی۔ امام نے کہا یہ نہ کہا کر کے میں غریب ہوں، ہاں یہ الگ بات ہے کہ غربت ہے تیرے پاس، میں دعا کروں گا غربت دور ہو جائے ورنہ تو غریب نہیں ہے۔ غریب وہ ہے جس کے دل میں ہم اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ صلوات پڑھے مل جل کر محمد و آل محمد۔ غربت کے لیے دعا کر کہ غربت خدا دور کرے۔ غریبی اور ہے، غربت اور ہے۔ غربت کسے کہتے ہیں؟ پیسہ نہ ہو، مال نہ ہو۔ توجہ، غور فرما رہے آپ؟ غربت اور ہے، غور فرما رہے۔ امام نے کہا یہ نہ کہا کر تو غریب ہے، تجھ سے بڑا کوئی امیر نہیں ہے۔ کون ہے؟ آپ بتائیں۔ چوراہوں پر، گلیوں میں، صحراؤں میں، آپ توجہ کریں، شہروں میں، ملکوں میں، بھئی آج سے نہیں 1400 برس سے آل محمد کے چاہنے والوں کا قتل ہو رہا ہے۔ حجاج ابن یوسف ملعون کے دور میں کہتے جب تک وہ ایک شیعہ علی کو قتل نہیں کرتا تھا کھانا نہیں کھاتا تھا، کھانا نہیں کھاتا تھا۔ اب ذرا سوچئے، ایسے دور میں بھی شیعان علی نے اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑا، اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑا حقیقت میں۔ تو یہ بتائیں جب ظلم لوگوں نے کیا اور دامن نہ چھوڑا تو آج تو وہ ظلم نہیں ہے نا جو اس کے ملعون کے دور میں تھا۔ یہ بتائیں کہ آپ کیسے دامن چھوڑیں گے؟ الحمدللہ امام فرماتے ہیں یہ دعا کیا کرو کہ غربت دور ہو، غربت دور ہو، تم غریب نہیں ہو۔ غریب وہ ہے جس کے دل میں ہم اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی دولت تو ہمارے لیے یہی ہے بھئی دنیا تو چند روزہ ہے، ایسے ویسے کٹ جائے گی، مگر حقیقت میں جو محبت اہل بیت ہے وہی تو ہمیں زندہ رکھے گی، وہی تو ہمیں باقی رکھے گی، اور ہم وہ ہیں جو باقی رہنے والوں کو مانتے ہیں، اس لیے ہمیں بقا پر یقین ہے۔ صلوات پڑھے مل جل کر محمد و آل محمد۔ جنت البقیع کیوں مسمار کیا گیا؟ یہ صرف اس لیے بغض اہل بیت، دشمنی اہل بیت۔ مسلمان خاموش بیٹھا ہوا ہے، جبکہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ اس کے لیے آگے آنا چاہیے۔ اس لیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اہل بیت کی
تو عالم اسلام اصحاب کو لے کے آتا ہے، عالم اسلام ازواج مطہرہ کو لے کے آتا ہے، عالم اسلام پیغمبر کے صحابیوں کی بات کرتا ہے۔ اب کہاں گئے عالم اسلام کے ماننے والے؟ میں لمحے فکریہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میری مجلس فکر کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے۔ 10,000 اصحاب کی قبریں ہیں بقیع میں، ایک دو نہیں، 10,000 اصحاب کی قبریں ہیں، ازواج مطہرہ کی قبریں ہیں، ماریہ قبطیہ کی قبر ہے، ام سلمہ ام المومنین کی قبر ہے، توجہ فرمائیں آپ، جناب صفیہ کی قبر ہے، جناب ام البنین کی قبر ہے، وہاں پر اصحاب پیغمبر کی قبر ہے، نہ معلوم کتنے صحابہ بقیع میں دفن ہیں، اور ہر ایک کی قبر پر کوئی نہ کوئی چھوٹا سا ہی صحیح قبہ موجود تھا، اور فرمائیں آپ، لیکن وہ سب کو مسمار کیا۔ اب یہ کہاں گئے؟ اب یہ خاموش کیوں ہیں؟ فتویٰ کس نے دیا تھا کہ جنت البقیع میں مسمار کر دیا جائے؟ صرف اور صرف بہانہ کیا تھا؟ بہانہ یہ تھا کہ یہ قبے جو بنے ہوئے ہیں، یہ مقبرے جو بنے ہوئے ہیں، یہ قبروں پہ جو حجرے بنے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے بہت ساری میتیں دفن نہیں ہوتی، چونکہ انہوں نے جگہ لے رکھا ہے، اس لیے انہیں مسمار کرنے کا فتویٰ دیا، اور اس کے لیے چال یہ نکالی کہ اہل بیت کے چاہنے والے خاموش ہو جائیں۔ ایک حدیث جعلی پیش کی گئی کہ علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے یہ کہا، یہ ان کا جملہ ہے تاریخ کا، کہ علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ علی اگر کوئی تصویر دیکھنا تو اسے پھاڑ دینا، اگر کوئی مقبرہ دیکھنا تو اسے ختم کر دینا، قبریں 4 بالش سے زیادہ اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان آل سعود جو اصل میں آل یہود ہیں، جن پر خدا کی لعنت ہو، دنیا کے انسانوں کی لعنت ہو، ملائکہ کی لعنت ہو، جو اپنے آپ کو خادمین حرمین شریفین کہتے ہیں، جملہ سنیے گا، ہم سے تو کہا جاتا ہے کہ علی ابن ابی طالب نے کہا کہ اگر تصویر دیکھو تو پھاڑ دو، خود اپنی تصویر آل سعود نے ریال پر چھپوایا۔ ارے جو اپنی تصویر چھپوا سکتا ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ علی کہہ رہے ہیں کہ تصویر پھاڑ دو؟ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد۔ ہم رسول کی قبر کی جالی کو چومیں تو بدعت ہو جائے، اور یہ امریکہ جا کے پریزیڈنٹ آف امریکہ کے گلے کو چومیں، رخسار پر بوسہ دیں، اور فرما رہے ہیں آپ، تو وہ حرام و بدعت ہو جائے۔ یہ بغض و عناد، خدا کی قسم اگر دنیا میں آپ جیسے شیعان علی پروٹیسٹ نہ کرتے، احتجاج نہ کرتے، جنت البقیع کے سلسلے میں مجلس و ماتم اور جلسے و جلوس نہ کرتے، اپنا احتجاج درج نہ کرتے، تو یہ ملعون تو وہ تھے کہ جو نعوذ باللہ پیغمبر کے روضے کو بھی مسمار کر دیتے، چونکہ انہیں پتا ہے کہ ریال پر بکنے والے مولوی اور ہیں، محبت اہل بیت کرنے والے اور ہیں۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد۔ کن ہستیوں کی قبریں ہیں جن کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی؟ کن ہستیوں کی قبریں ہیں جن کی شان میں آیت مباہلہ نازل ہوئی؟ کن کی قبر ہے جن کی شان میں، آپ غور کریں، قرآن میں قصیدے بھرے پڑے ہیں؟ معصومین کی قبریں ہیں۔ اس کی قبر ہے کہ جسے زین العابدین کہا جاتا ہے، جو عبادتوں کا، توجہ فرمائیں، اس منزل پر عبادت کے ہیں کہ انہیں زینت کے اعتبار سے عبادت کی سب سے بڑی زینت کہی گئی۔ سید الساجدین یعنی سجدہ گزاروں کا سردار جسے کہا گیا، کس کی قبر ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی، کہ جسے دنیا آج بھی جب لکھتی ہے تو صادق کا لقب لکھتی ہے کہ ان سے بڑا کوئی سچا نہیں تھا۔ امام محمد باقر کی قبر ہے، جنہیں باقر العلم النبیین کا درجہ دیا گیا، یعنی یہ وہ ہیں کہ جو نبیوں کے علم کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ اور جو فرما رہے ہیں، امام حسن مجتبیٰ کی قبر ہے، یہ کون ہے؟ یہ نبی کا وہ نواسہ ہے کہ جسے کہا جائے کہ ان کی آمد سے پیغمبر کے اوپر سے ابتر کا الزام دور ہوا۔
جو کافر و مشرک نبی کو ابتر کہہ رہے تھے، بیٹوں کے گزر جانے کے بعد امام حسن کی پیدائش نے پیغمبر سے اس ابتر کو دور کیا، اس لیے کہ نبی کی نسل چلی ہے تو امام حسن سے چلی ہے، امام حسین سے چلی۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد۔ شہزادی کا مرتبہ کتنا عظیم، خدا کی قسم بلڈوزر چلائے گئے۔ آج تک چاہنے والوں کے دلوں پہ جب یہ تاریخ آتی ہے، لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ صرف ہم اس تاریخ کو یاد نہ کریں بلکہ اپنا احتجاج ہر طریقے سے درج کریں۔ لیکن لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ صاحب کب تک کریں گے آپ؟ 100 سال ہو رہے ہیں، 99 سال اردو کے حساب سے ہو گئے، کب تک کریں گے اور کب تک کرتے رہیں گے؟ ہم نے کہا ہم تو جب تک زندہ رہیں گے کریں گے، اور ہم تو قیامت میں بھی کریں گے احتجاج کہ پروردگار پہلے ہمیں ان ظالموں پہ لعنت کر دینے دے، پھر انہیں جہنم میں بھیج۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے۔ بھائی وہاں تو سب ہوں گے نا، وہاں تو اگلے اور پچھلے سب ہوں گے، آپ غور کر رہے ہیں، وہاں تو سب ہوں گے، تو سب کے سامنے کم سے کم ان کے چہروں سے نقاب اٹھے۔ یہ واقعی خدا انہیں نیست و نابود کرے، اس حکومت کو کہ جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کیا۔ ان کا بس چلے تو پیغمبر کی قبر کو بھی بسمار کر دیں، آج زیارت نہیں کرنے دیتے۔ وہ کہتے جیسے بقی کی قبریں ہیں ویسے ہی رسول کی قبر، کوئی فرق نہیں، تاریکی ہے، اندھیرا ہے۔ خدا کی قسم میں جب 2009 میں گیا تھا تو اس وقت تھوڑا جالی سے میں نے دیکھا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ کبھی یہاں پر صفائی ہوئی ہی نہیں، صفائی نہیں ہوئی۔ جب میں نے اس سے متوجہ سے پوچھا جو وہاں بیٹھا تھا، ہم نے کہا کہ یہ قبر تو پیغمبر کی ہے، تو صاف ستھری ہونی چاہیے، لائٹ ہونے چاہیے، روشنی ہونی چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ ھذا قبر و قبر بقی کلو سوا سوا، کہ یہ قبر اور بقی کی قبر ایک جیسی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ سوچئے جو پیغمبر کی قبر کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو، وہ ان کی بیٹی کی قدر و قیمت کیا کرے گا؟ انشاءاللہ بہت جلد وہ دن آئے گا۔ میں دعا کر رہا ہوں کہ یہ 100 سال پورا نہ ہو بلکہ یہ حکومت نیست و نابود ہو، یا ہمارا امام پردہ غیب سے ظاہر ہو، خدا اسے بھیجے اور جنت البقیع تعمیر ہو۔ میرے عزیزوں، یہ حقیقت ہے، آپ کا آنا، یہ مجلس، یہ جہاں بھی پروٹیسٹ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے، الحمدللہ شہر بمبئی میں بھی بہت سی جگہ ہو رہا ہے، پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اپنا لوگ احتجاج درج کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ہر روز اپنے امام سے دعا کرنا چاہیے، ہر روز یوسف زہرا سے دعا کرنا چاہیے، ہر روز اس امام کی بارگاہ میں اسے حاضر اور ناظر سمجھ کے دعا کرنا چاہیے کہ مولا ہماری نگاہوں کے سامنے روضے تعمیر ہو جائیں، مولا ہماری دلی خواہش ہے ہر شیعان علی کی، اس بی بی کی کہ جس کے لیے آیت تطہیر نازل ہو، جس کے لیے اللہ کہہ رہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ دیکھو ہمارا ارادہ یہ ہے، اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت نبوت سے رجس کو دور رکھیں۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں یہاں پر کہ اللہ نے اپنے گھر کو بھی پاک و پاکیزہ رکھنے کا حکم دیا، اور قرآن میں آیت موجود ہے سورہ بقرہ میں، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِن طَهِرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ دیکھیں آپ توجہ کریں، اللہ نے جناب ابراہیم و اسماعیل سے کہا کہ میرے گھر کو پاک رکھو۔ جب بنایا دو نبی نے جبریل کے حکم سے، معصوم پیغمبر معصوم نبی ہے اور بنا رہے ہیں، اور جب بن کے تیار ہو گیا خانہ کعبہ، اس کی بھی ایک تاریخ ہے کہ اللہ نے ابراہیم سے ہی کیوں بنوایا، کسی اور نبی سے کیوں نہیں بنوایا، معمار ابراہیم کو کیوں بنایا؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ بھائی سلیمان سے بنوا دیتا، موسیٰ سے بنوا دیتا، عیسیٰ علیہ السلام سے بنوا دیتا، داؤد علیہ السلام سے بنوا دیتا، غور فرما رہے ہیں؟ جناب نوح علیہ السلام سے بنوا دیتا، جبکہ وہ آدم ثانی کہے جاتے ہیں، لیکن اللہ نے جناب ابراہیم ہی سے کعبے کو کیوں بنوایا؟ اس کی بھی ایک تاریخ ہے کہ قدرت نے یہ حساب لگایا کہ دیکھو
کعبہ بن رہا ہے مگر کعبے کی ضرورت مجھے نہیں ہے، کعبہ میرا گھر تو ہے مگر ضرورت مجھے نہیں ہے، کعبے کی ضرورت کسی کو پڑے گی، کعبے کی ضرورت کسی کو پڑے گی، اور وہ کون ہوگا؟ وہ نبی نہیں ہوگا، جملہ سنیے گا، وہ رسول نہیں ہوگا بلکہ وہ امام ہوگا۔ پہنچ گئے آپ؟ وہ امام ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ جو امام آنے والا ہے کعبے میں وہ کائنات کا امام ہے، اور ابراہیم کو ہم نے امتحان کے بعد جزوی امامت دی ہے، تو کعبہ وہ بنائے جو جزوی امامت کا حامل ہو، کعبہ اس کے لیے بنے جو کلی امامت کا حامل ہو۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ کعبہ وہ بنائے جو جزوی امامت کا حامل ہے، معمار کعبہ ابراہیم ہے، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ معمار کعبہ ابراہیم ہے اور مولود کعبہ علی ابن ابی طالب ہے۔ ابراہیم نے کعبے کو تعمیر کیا ہے، علی نے کعبے کو قبلہ بنایا ہے۔ یہ فرق ہے، ابراہیم کعبہ تعمیر کرنے والے ہیں، علی کعبے کو قبلہ بنانے والے ہیں۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے۔ اور انشاءاللہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے۔ امام کا ظہور بھی کہاں ہوگا؟ تاریخ میں ہے کہ کعبے کی چھت پر ہوگا۔ امام جب ظہور کریں گے تو کعبے کی چھت پر بلند ہوں گے، اور کعبے کی چھت پر سے امام آواز دیں گے، جو آواز صدا آئے گی امام کی، انشاءاللہ خدا ہم سب کو اس آواز کو سننے اور سمجھنے اور اس پر لبیک کہنے کی توفیق عنایت کرے۔ میرے تمام زینبیہ چینل کے ذریعے جو مومنین سن رہے ہیں ان سب کو بھی پروردگار دعا ہے کہ اس امام کی آواز سننے، سمجھنے اور اس پر لبیک کہنے کی توفیق عنایت کرے۔ اس کے لیے مل جل کر ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ غور کریں، امام کعبے کی چھت پر بلند ہوں گے، آپ کا ظہور مقام رکن یمانی پر ہوگا، مگر آپ بلند ہو کے آواز وہاں سے لگائیں گے جو ہر انسان کے کانوں میں جائے گی، اور چاہنے والا دعا کیا کرے، یہ بھی دعا کیا کریں کہ جب امام ظہور کریں اور آواز دیں تو ہمیں اس آواز کو خدا سننے کی طاقت دے، سمجھنے کی طاقت دے اور اس پر لبیک کہنے کی طاقت دے۔ اس لیے کہ اگر امام سے محبت ہے تو لبیک نکلے گا، ورنہ وہی ہوگا کہ نہیں ابھی مجلس میں کہاں جائیں، ابھی تو یہ سامان لینا ہے، وہ سامان لینا ہے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، یہاں ذرا چائے پی لیں، یہاں ذرا کھڑے ہو جائیں، وہاں ذرا بیٹھ جائیں، چلو ابھی زینبیہ میں مولانا نہیں بیٹھے ہوں گے، ابھی فلاں نہیں بیٹھا ہوگا، یہ چیزیں نہ ہو۔ اس لیے میں دعا کروا رہا ہوں بار بار کہ خدا ہم سب کو سمجھنے کی طاقت دے، سننے کی طاقت دے، اور امام کی آواز پر بغیر، چونکہ ہم بلا فصل کے ماننے والے ہیں تو بلا فصل ہمیں امام کی آواز پہ لبیک کہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد۔ دیکھیں آج کی اس مجلس کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے دعا یہی آپ کے لیے محصل ہے، اور یہی اس کا اصل فائدہ ہے کہ اس دعا کو آپ ہمیشہ کیا کریں، اس لیے کہ یہ بہت ضروری ہے دعا کرنا، ورنہ پتہ نہیں ہم امام کی آواز سنیں شک میں پڑ جائیں، ہم امام کی آواز سنیں اس لیے کہ بہت ساری آوازیں بلند ہوگی، دجال کی آواز الگ ہوگی، ابلیس کی آواز الگ ہوگی، ہے نا؟ تو اس طریقے سے بہت ساری آوازیں آئیں گی امام سے پہلے۔ یہ دعا کیا کریں میرے عزیزوں، امام کعبے کی چھت پر آئیں گے۔ اچھا مولا علی کہاں پیدا ہوئے؟ تھوڑی سی بات ہو جائے، مولا علی کہاں پیدا ہوئے؟ کہ جوف کعبہ، جوف کہتے ہیں بیچوں بیچ، سینٹر، نقطہ، مرکز، کعبے کا بیچوں بیچ مرکز ہے۔ توجہ فرمائیں، ان کے جو کعبے کے بیچوں بیچ پیدا ہو رہا ہے ان کے فرزندوں کی قبر ہے بقیع میں، جو کعبے کے بیچوں بیچ پیدا ہو رہا ہے، غور کریں آپ، ان کی زوجہ کی قبر ہے بقیع میں، جو کعبے کے بیچوں بیچ پیدا ہو رہا ہے ان کے چاہنے والوں کی قبریں ہیں بقیع میں، جسے آل سعود نے مسمار کیا ہے، جس کے سلسلے کی یہ مجلس ہے، جو حقیقت میں
آل سعود کے خلاف ایک آواز احتجاج ہے، ایک ہمارا تظاہرات ہے، ہمارا پروٹیسٹ ہے ہمارا، کہ ہم ہمیشہ آل سعود کے خلاف آواز بلند کریں گے جب تک کہ جنت البقیع دوبارہ تعمیر نہ ہو جائے، یا وہ خود کرے یا ہمیں کرنے کی اجازت دے۔ بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ اس کا نجس پیسہ، شراب کا پیسہ، برائیوں کا پیسہ ہمیں نہیں چاہیے، وہ صرف اجازت دے دے، خدا کی قسم وہ صرف اجازت دے دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا شاندار روضہ کسی کا نہیں ہوگا جتنا شاندار روضہ شہزادی کا دنیا والے مل کے بنائیں گے، چاہنے والے مل کے بنائیں گے۔ خدا کی قسم یہ دلیل ہے کہ جب شاندار اتنے بڑے بڑے اس بی بی کی ایک وصیت کو پورا کرنے کے لیے اتنے بڑے بڑے امام بارگاہ بنا دیے شیعوں نے، تو روضہ کیوں نہ بنائیں گے؟ خدا کی قسم اے آل سعود، تیرا پیسہ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، تو صرف ہمیں آنے کی اجازت دے دے، ہم سب کچھ کریں گے۔ ہر ایک عزادار حسین کا پہنچ کے اپنا خون پسینہ لگا کے روضہ تعمیر کر دے گا۔ صلوات پڑھے مل جل کر محمد والے محمد۔ مولا کعبے کے بیچوں بیچ پیدا ہوئے، سنیں آپ، مولا کعبے کے بیچوں بیچ، اور ہمارا آخری امام کہاں آئے گا؟ چھت پہ ہے، کہاں؟ پردے میں۔ دیکھیں ایک مثال دے رہا ہوں، اور مثال دی جا سکتی ہے، علماء کہتے ہیں اس میں کوئی حل نہیں ہے۔ آپ ایک گیہوں کا دانہ زمین میں بوتے ہیں، زمین کو چاک کرتے ہیں اور اس میں گیہوں کا دانہ ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بتائیے کہ جب گیہوں کا پھل آپ کو ملتا ہے وہ کہاں سے ملتا ہے؟ زمین سے ملتا ہے یا اوپر ملتا ہے؟ گیہوں آپ نے نیچے ڈالا، ابتدا آپ نے کہاں سے کی؟ زمین سے۔ صلہ کہاں ملا؟ اوپر، وہ بھی سامنے نظر نہیں آتا، ایک پردے میں ہوتا ہے، حجاب میں ہوتا ہے، نہیں توجہ کیا آپ نے، حجاب میں ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا پہلا امام آیا تو جوف کعبہ میں، اس کا فرزند آخری جب آئے گا تو کعبے کی چھت پہ آئے گا، جب حجاب ہٹے گا تو امام نظر آئے گا۔ صلوات پڑھے مل جل کر محمد وآل محمد۔ وہ بھی علی ہوگا، وہ بھی محمد عربی ہوگا۔ صلوات پڑھے مل جل کر محمد وآل محمد۔ میرے عزیزوں، یہ حقیقت ہے کہ ہم اپنے ائمہ کو پہچانیں۔ ہماری بہت بلند قسمت ہے جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے، جن کے دلوں میں جناب زہرا کی محبت ہے، اس لیے کہ یہ پاک و پاکیزہ ہستیاں، یہ طیب و طاہر ہستیاں، یہ وہ ہستیاں ہیں، خدا کی قسم یہ ظلم سیدہ پہ کل بنی امیہ نے کیا تھا، آج اس کی نسلیں کر رہی ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں تنخواہ صرف اس لیے دی جاتی ہے کہ لوگ جناب زہرا کی قبر پر کھڑے ہو کے فاتحہ اور زیارت نہ پڑھیں۔ کہیں آپ کو قبرستان ملے گا ایسا کہ جہاں پہرے دار لگے ہوں کہ یہاں فاتحہ نہ پڑھو؟ دنیا کا کوئی قبرستان نہیں ملے گا، مگر بقیع ایسا قبرستان ہے کہ جب کھلتا ہے تو اس سے پہلے وہاں ملٹری بٹھائی جاتی ہے۔ آج بھی انہیں شیعہ علی سے خوف ہے، آج بھی انہیں شیعہ علی سے خوف ہے۔ خدا کی قسم ہمیں زیارت نہیں پڑھنے دیا جاتا، ہمیں جو ہے دعا نہیں پڑھنے دی جاتی، ہمیں جناب زہرا کی قبر کی طرف رخ کر کے سلام نہیں کرنے دیا جاتا۔ ٹھیک ہے، تم کتنا روکو گے اور کہاں کہاں روکو گے؟ اہل بیت ہمارے ہر سلام کو چاہنے والا جہاں سے سلام کرے قبول کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ حقیقت ہے کہ یہ مجلس ایک احتجاجی مجلس کی شکل ہے، ایک آل سعود کے خلاف، ایک ظالم حکومت کے خلاف، ایک اس حکومت کے خلاف کہ جو انسانیت کا اپنے آپ کو علمبردار تو کہتی ہے مگر پس پشت وہ حق کا گلا گھونٹ رہی ہے، وہ مظلوموں پر ظلم کر رہی ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ آج دیکھیں کہ وہ جو چاہتے ہیں اس طریقے سے ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ
شیعان حیدر کرار نے بتایا کربلا کا ہجوم دیکھ کے گھبراتے ضرور ہیں وہ، دشمن کو پتہ ہے کہ اگر مدینہ کھول دیا گیا تو یہ کربلا سے زیادہ مدینے میں عزاداری برپا ہو جائے گی، یہ انہیں ستا رہا ہے، یہ انہیں کھل رہا ہے، ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ امام حسین کے روضے پر بھی آپ دیکھیں کتنا رخنا ڈالا، مگر الحمدللہ شیعان حیدر کرار۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے اور اس کے بعد ربط مصائب ایک صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے۔ واقعی شیعان حیدر کرار موت سے نہیں ڈرتے، یہ حقیقت ہے، میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں۔ 2014 میں اربعین پر میں خود تھا وہاں، اور اس سال داعش نے پریز بھائی داعش نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس سال ہم مشی جو سفر کرتے ہیں ہم نجف سے کربلا پیدل جو چلتے ہیں زائرین کرنے نہیں دیں گے، یعنی بلاسٹ کریں گے، ہم اس کو رکھنا ڈالیں گے۔ داعش کا اس وقت بہت زیادہ زور تھا اور بہت زیادہ قتل عام کر رہے تھے وہ، حتیٰ کہ بغداد تک آ گئے تھے وہ لوگ۔ اس سال ہوا کیا تھا؟ اس سال یہ ہوا کہ ویزا فری کر دیا گیا، جس کا جی چاہے آئے۔ میں خود شاہد ہوں، ممبر سے بتا رہا ہوں، آج شب انہدام جنت البقیع ہے، آپ یقین کریں ایئرپورٹ پہ نجف اشرف کے اپنے ہاتھ سے پاسپورٹ پر دخول و خروج لگا کے ہم لوگ خود گئے، کوئی چیک نہیں، کوئی بات نہیں، بس چونکہ آپ کو دخول و خروج اس لیے ضروری تھا تاکہ آپ جب اپنے ملک واپس آئیں تو پتہ چلے کہ آپ کہاں گئے تھے اور کہاں سے آئے، ورنہ آپ کے ملک والے پوچھتے کہ آپ کہاں گئے تھے، ہے نا۔ اور جو فرمایا اس لیے دخول و خروج، انٹری اور ایگزٹ یہ ضروری تھا، وہاں رکھی ہوئی تھی، ہر آدمی اپنے پاسپورٹ پر مار رہا جا رہا ہے۔ اور اس سال جتنا مجمع اربعین میں ہوا، 2014 کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اتنا مجمع ابھی تک نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ داعش نے کہا تھا کہ ہم تمہیں سفر کرنے نہیں دیں گے۔ علی کے چاہنے والے حسین کے عزادار زہرا کے محب نے کہا کہ ہم کر کے دکھائیں گے، تم موت سے ڈراتے ہو، ہم تو موت کو گلے لگانے آ رہے ہیں۔ نہ کوئی بچہ ڈرا، نہ کوئی عورت ڈری، نہ کوئی مرد ڈرا، نہ کوئی عزادار ڈرا۔ جتنا مجمع اس سال ہوا اتنا مجمع کبھی نہیں ہوا۔ صلوات پڑھے مل جل کر محمد والے۔ ارے ہم تو ماں کی گودی سے عزاداری جانتے ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ ماں کی شکم سے ہمیں پتہ ہے کہ ہم عزادار ہیں۔ پھیر سکتا ہے کوئی کیا ایسے دیوانوں کا رخ، پھیر سکتا ہے کوئی کیا ایسے دیوانوں کا رخ، ماں کی گودی سے جو کرتے ہیں عزا خانوں کا رخ۔ آپ وہ ہیں جو ماں کی آغوش میں جاتے ہیں، بلکہ ماں شکم میں لے جاتی ہے۔ قرآن آواز دے رہا ہے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ سنتا بھی ہے ماں کے شکم میں، دیکھتا بھی ہے۔ تو جب سنتا ہے تو حسین کی صدا سنتا ہے، علی کی صدا سنتا ہے۔ ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ماں کی آغوش، شاعر نے ماں کی آغوش کہا ہے، بلکہ ہم تو کہیں کہ ہم جب سے ماں کے شکم میں 4 مہینے کو ہوتے ہیں اور ادھر روح داخل ہوتی ہے، سماعت ہمیں ملتی ہے، ہم حسین حسین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے۔ عزیزو، چند باتیں تھیں جو ایک احتجاجی مجلس کی شکل میں یہ مجلس تھی، اس لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اہل بیت کا مقام بہت بلند ہے، اور جتنا بلند ان کا مقام ہے اسی اعتبار سے آپ کا بھی مقام بلند ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا پڑے گا۔ ہم سے جہاں جتنا ہو سکے مظلوموں کی حمایت کریں، پروٹیسٹ کریں، جنت البقیع کے تعمیر نو کے لیے جو کوشش ہو، جس کی جہاں سے ہو، زبان کے ذریعے، قلم کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے یا میمورنڈم کی شکل میں، جو بھی جہاں ہو ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا دشمن کے لیے
سبق ہے. اگر یہ نہ کریں گے تو کل وہ کہیں اور بھی اپنا رخ کرے گا. انہیں پتہ ہے کہ یہ قوم مردہ نہیں ہے، یہ قوم زندہ ہے، اس لیے کہ ہم زندہ قوم ہیں. اور صرف یہاں نہیں زندہ ہیں، ہمیں تو موت بھی مردہ نہیں کر سکتی، ہمیں تو موت بھی نہیں مار سکتی. علی والوں کو موت آتی کہاں ہے؟ وہ تو بس اتنا ہے کہ ملاقات علی کا بہانہ ہے. خدا کی قسم موت ایک وسیلہ ہے. امام حسین نے روز عاشورہ اپنے خطبے میں کہا تھا کہ موت ایک پل کی مانند ہے، جس سے ایک طرف سے ایک ساحل سے دوسرے ساحل کی طرف اگر جانا ہو دریا عبور کر کے تو جیسے پل کو استعمال کیا جاتا ہے، ایسے ہی فانی دنیا سے باقی دنیا کی طرف جانے کے لیے موت ایک پل کی مانند ہے، موت ایک وسیلہ ہے. موت سے علی والے نہیں گھبراتے خدا کی قسم. لیکن آج کی جو شب ہے واقعی بڑے غم کی شب ہے. تمام آپ الحمدللہ سیاہ لباس میں مومنین موجود ہیں. ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا سیاہ لباس میں نماز محرم کے علاوہ ہو سکتی ہے؟ مکروہ ہے، لیکن اس دن علماء مراجع یہ فرماتے ہیں. میں نے خود آیت اللہ عراقی اور آیت اللہ گلپائیگانی صاحب کے انتقال پہ ایران میں تھا، طالب علم تھا، تو میں نے ایک مرجع سے پوچھا تھا، آغا شہرودی سے، کہ آغا یہ سوال اٹھا تھا. تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ جس دن ہمارا امام غمگین ہو وہ دن ہمارے لیے سیاہ لباس کا دن ہے. آج کی شب ہمارا امام غمگین ہے. آج کی شب وہ فرزند جو اپنے جدہ کی قبر کو دیکھتا ہے مگر حکم الہی نہیں ہے، خدا کی قسم اس امام پہ کیا گزرتی ہوگی یہ ہم محسوس نہیں کر سکتے. ارے جب چاہنے والوں کی آنکھیں نم ہو گئی تو سوچے امام زمانہ پہ کیا گزرتی ہوگی. امام کس طرح تڑپتے ہوں گے کہ میری جدہ کی قبر ویران ہے. ارے دنیا کے بڑے بڑے محل بنے ہوئے ہیں، بڑی بڑی سڑکیں ہیں شہروں میں، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، بڑی بڑی مسجدیں مزین ہیں، آراستہ ہے، لیکن ہائے میرے جدہ کی قبر ویران ہے. کوئی اس امام کے دل سے پوچھے. میرا امام تڑپتا ہے اس لیے کہ میرا امام جانتا ہے کہ میری جدہ پہ ظلم کب سے ہوا. بھئی آج تو نہیں ہوا بلکہ 1400 سال پہلے سے ظلم ہو رہا ہے. اے عزیزوں، فاطمہ کا حق چھینا گیا کہ یہ ظلم نہیں ہے. ارے بی بی کو دربار میں جانا پڑا کہ یہ ظلم نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بی بی جانتی تھی کہ یہ ظالم مجھے حق نہیں دیں گے، لیکن بی بی صدائے احتجاج بلند کر رہی تھی جیسے آج آپ صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں اور آپ آل سعود کے خلاف آج آواز بلند کر رہے ہیں. شہزادی کو معلوم تھا کہ یہ میرا حق نہ دیں گے، مگر چہروں سے نقاب اتارنا تھا کہ دیکھو جو مسلمان کہتے ہیں، جو اپنے کو صحابہ کہتے ہیں، جو میرے بابا کے چاہنے والے اپنے کو کہتے ہیں، جنہوں نے میرا مقام و مرتبہ دیکھا ہے، جنہوں نے دیکھا ہے کہ جب میں آتی تھی بزم پیغمبر میں تو نبی اپنے مقام سے اٹھتے تھے، میرے ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے، اپنے مقام پہ بٹھاتے تھے. ارے وہ سیدہ جانتی تھی یہ ظالم حق نہ دیں گے، مگر اس لیے گئی کہ کل یہ نہ کہیں کہ اگر نبی کی بیٹی اپنے حق کا مطالبہ کرتی تو ہم ضرور دیتے. اس لیے آج ہم بھی جنت البقیع کی تعمیر کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں کہ دنیا یہ نہ کہنے پائے کہ اگر لوگ بلند کرتے آواز تو یقیناً آل سعود دے دیتے. خدا لعنت کرے ان ملاعین پر جنہوں نے سیدہ کا حق چھینا تھا. خدا لعنت کرے ان ملاعین پر جو سیدہ کے دروازے پر آ گئے. عجیب جملہ ہے روایت کا. بی بی نے کہا کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے؟ ارے جس گھر میں حسن و حسین رہتے ہیں، جس گھر میں جنت کے جوانوں کے سردار رہتے ہیں، ظالموں نے کیا کہا سنیں گے؟ کہاں آج اس گھر کو بھی آگ لگا دیں گے جس میں حسن و حسین رہتے ہیں.
اللہ اکبر اللہ اکبر، دروازہ جلایا گیا، پہلو سیدہ شکستہ کر دیا گیا۔ اے عزیز و محسن کی شہادت ہو گئی، بیوی بے ہوش ہو گئی، یہ کہتے ہوئے یا فضت و خزینی، اے فضا مجھے سنبھال لو، ارے میرا محسن شہید ہو گیا۔ فضا کہتی ہے میں دوڑی دوڑی آگے بڑھی، میں نے بیوی کو جب تک سنبھالا شہزادی بے ہوش ہو گئی ہے۔ اے ارباب عزا، شہزادی بے ہوش ہو گئی تھی، بیوی کو غش آفاقہ ہوا، جیسے ہی آنکھ کھلی نا بیوی نے پہلا سوال کیا ہے، پہلا سوال کیا فضا ابو الحسن کہاں ہے؟ ابو الحسن کا جملہ سنیں گے، خدا آپ کے بچوں کو حسن و حسین کے صدقے میں سلامت رکھے، خدا آپ کو ہر آفت ہر بلا سے محفوظ رکھے، خدا جنت البقیع میں روزے کی جلد سے جلد ہماری نگاہوں کے سامنے روزے تعمیر ہوتے ہوئے ہم دیکھیں۔ جملہ سنیں گے، ایک مرتبہ فضا بھی کہہ رہی تھی بی بی ابو الحسن کے لیے پوچھا نا کہاں ہے ابو الحسن، علی کہاں ہے؟ حسن و حسین نے کہا اماں ہم ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہے تھے میرے بابا کے گلے میں رسی نہ ڈالو، لیکن ظالموں نے نہ سنا، ارے میرے بابا کو کھینچتے ہوئے لے گئے۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ، ارے میرے بابا کو لے کے گئے، ہم کہہ رہے تھے میرے بابا کو نہ لے جاؤ۔ حسن و حسین نے کہا، زہرا نے جیسے ہی سنا پہلو کا درد بھول گئی، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا غم بھول گئی، محسن کی شہادت کا غم بھول گئی۔ اے فضا لاؤ میرے بابا کا عصا دو۔ اے بی بی عصا کیا کرو گی؟ ابھی آپ کی عمر 18 سال ہے، کا عصا؟ بی بی جانتی تھی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، ارے جگر میں پیوست ہو رہی ہے، اس لیے عصا کا سہارا لے کے 18 سال میں کمر جھکا کے بی چلی۔ آؤ میرے بچوں، حسن حسین آؤ، بچوں کو لیا، قبر پیغمبر پہ آئیں۔ اے میرے بچوں کس کی قبر ہے؟ نانا رسول خدا کی، کا ہاتھ رکھ کے اتنا کہہ دو اماں رو رہی ہے سیدہ کے لیے۔ واقعی یہ بہت بڑا جسے کہ ہمارے لیے یہ مظلومیت ہے بی بی کی، کہ جب تک زندہ رہی دنیا والے صرف اس پر غور کر لیں کہ جب تک زندہ رہی روتی ہوئی گئی، روتی ہوئی گئی، رونے پر بھی پابندی لگی تھی۔ بی بی پوچھتی تھی یا علی کیا کسی نے میرے بابا کا پرسہ دیا؟ مگر علی فرماتے تھے اے بی بی کسی نے کچھ نہ کہا۔ ایک دن مولائے کائنات کہتے ہیں بنت رسول کچھ لوگوں نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے، آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ بی بی سمجھی کہ تلاسا، تسلی، تعزیت، تسلیت کا پیغام ہوگا۔ ابو الحسن بتائے کیا پیغام ہے؟ ارے جب اس دور میں لوگوں نے ظلم کیا تو آج یہ ظلم ہو رہا ہے۔ مولا فرماتے بی بی مدینے والوں نے کہا ہے بنت رسول سے کہہ دو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے۔ بی بی کے لیے ملتا ہے کہ بی بی نے جب یہ پیغام سنا نا تو حسن و حسین کو لیا۔ خدا آپ کو مدینے کی زیارت نصیب کرے، بقیع کی زیارت نصیب کرے، شہزادی کی زیارت نصیب کرے۔ جملہ سنے، اگر محسوس کر لیں گے نا، اب محسوس کر لیں گے تو آپ کی آمد کو خدا قبول کرے، امام کی بارگاہ میں آپ کو سرخرو کرے، شہزادی کی بارگاہ میں آپ کی آمد قبول ہو، یہ مجلس قبول ہو، مانی مجلس کی تمام حاجتوں کو خدا پورا کرے، آپ سب میرے ناظرین و سامعین کی حاجتوں کو خدا پورا کرے اور جنت البقیع میں روزے تعمیر ہوں۔ بی بی بقیع سے دور، قبر رسول یہاں ہے، درمیان میں بڑا سا قبرستان ہے، اس سے گزر کے ایک مقام ہے کہ جہاں بیت الحزن تھا۔ اب اس کی بھی زیارت نہیں کرنے دیتے ملائی، اب اس پر بھی پہرا لگا دیا۔ پہلے جو گئے ہیں وہ جانتے، وہ زیارت کرتے تھے بیت الحزن کا، جہاں پر بی بی آ کے روتی تھی اسے بیت الحزن کہا گیا۔ سنیں، محسوس کریں اس جملے کو، محسوس کریں اس جملے کو۔ بی بی اتنا گزر کے بقیع سے وہاں آتی تھی، میں جملہ کہوں، مڑ کے دیکھتی تھی قبر رسول کی طرف، مدینے کے آبادی کی طرف،
جب بیوی محسوس کر لیتی تھی نا، محسوس کیجئے گا اس جملے کو، صاحب محسوس کیا تھا، جب بیوی محسوس کر لیتی تھی نا کہ اب میرے گریے کی آواز مدینے والوں کے کانوں میں نہ جائے گی، تب کہتی تھی صبت علی مصائب اللہ صبت علی مسرنا لیالیا، اے بابا مجھ پہ وہ مصیبتیں پڑی ہے کہ اگر یہ مصیبت دن پہ پڑتی تو یہ دن جو روشن ہے تاریکی میں بدل جاتا۔ بی بی محسوس کرتی تھی، محسوس کرتی تھی، دھوپ میں حسن حسین کو لے کے بی بی گریا کرتی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، پرسہ دیجئے فاطمہ زہرا کا حسین و حسن کو۔ بی بی محسوس کرتی تھی اب میری آواز، اب میرے رونے کی آواز مدینے والوں کے کانوں میں نہ جائے گی، تب بی بی مرثیہ پڑھتی تھی۔ خدا کی قسم، ظلم کس پہ نہیں ہوا؟ آقا حسین پہ ظلم نہیں ہوا، شہزادی زینب پہ ظلم نہیں ہوا، سید سجاد پہ ظلم نہیں ہوا، معصوم سکینہ پہ ظلم نہیں ہوا، ظلم ہوا علی پہ ظلم کم نہیں ہوا ہے، حسن پہ ظلم کم نہیں ہوا، مگر مرثیہ کس نے پڑھا؟ شہزادی نے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ سب کو پتا تھا، علی کو خبر تھی کہ میرے سر پہ ضربت لگائی جائے گی، حسن کو پتا تھا مجھے زہر دیا جائے گا، آقا حسین کو پتا تھا مجھے کربلا میں بھوکا پیاسا مارا جائے گا۔ میں آپ سے اور تمام عالم اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا سیدہ کو بھی بابا کی زندگی میں علم تھا کہ بابا کی آنکھ بند ہوگی اور میرا گھر جلا دیا جائے گا، میرا محسن شہید کر دیا جائے گا، میرا پہلو شکستہ کر دیا جائے گا، میرے علی کے گلے میں رسی ڈالی جائے گی؟ بی بی کو خبر نہ دی، یہ خبر رسول نے نہ دی تھی، یہ خبر نہ تھی بی بی کے لیے۔ بس عزیزو، دو جملے اور مجلس تمام ہے۔ آج بھی بی بی قبر میں، ویران ہے قبر، چاہنے والے جاتے ہیں نا، تڑپ جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، جب میں ایران گیا زیارت پر، پہلی مرتبہ قم مقدس پہنچا اور جناب معصوم قم کی زری پر گیا، اسے میں ایک ہی یاد آئی کہ جب پوتی کی شاندار زری ہے اور روزہ ہے، تو اگر اجازت مل جائے تو پھر جدہ کی قبر کتنی شاندار بنے گی۔ عزیزوں، ارے دعا کیا کرے کہ خدا ہمیں موقع عطا کرے یا ہمارے امام کا ظہور کرے، تاکہ ہماری نگاہوں کے سامنے جنت البقیع تعمیر ہو اور ہمارے اس احتجاج کو خدا قبول کرے، آل سعود کو خدا نیست و نابود کرے۔ بس ایک جملہ کہوں گا، اے عزیزوں، بی بی واقعی مظلومہ ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اس لیے کہ لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کا غم دور ہو جاتا ہے، مظلومیت دور ہو جاتی ہے، لیکن عزیزوں بتاؤں، بی بی ایسی مظلومہ ہے جو آج بھی ہر امام بارگاہ، ہر عزا خانے، ہر فرش عزا پر حسین کا پرسہ لینے، حسین کے ماتمداروں سے پرسہ لینے کے لیے، ارے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ سیدہ ہر عزا خانے میں جا رہی ہیں۔ بھائی ایک روایت سنو، مجلس تمام ہے۔ سلمان فارسی کا وہ جملہ تمہیں یاد ہوگا کہ سلمان فارسی نے پوچھا تھا کہ امیر المومنین، آپ تو سید و سردار ہیں، آپ فاتح خیبر ہیں، فاتح خندق ہیں، مولا آپ نے چیخ کیوں بلند کی؟ مولا آپ نے چیخ کیوں بلند کی؟ تو میرے امام نے ایک جملہ فرمایا تھا، اے سلمان، جب میں غسل دے رہا تھا بی بی کو، بنت رسول کو، تو میں نے دیکھا کہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹی تھی اور مجھ سے بنت رسول نے کچھ نہ بتایا۔ میں ایک روایت سنو تو سلمان نے کہا کہ میرے آقا، ایک بات میں بھی جانتا ہوں جو مجھ سے بنت رسول نے بتایا تھا، لیکن یہ کہا تھا کہ میری زندگی میں سلمان علی کو خبر نہ دینا، علی کو خبر نہ دینا۔ سنے گا جملہ کیا ہے؟ کہا سلمان بتاؤ بنت رسول نے کیا کہا؟ کہا آقا، بنت رسول نے، ایک دن میں آیا تھا، بی بی چکی جلا رہی تھی، میں نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ بی بی نے کہا سلمان، جو پسلیاں ٹوٹی ہے نا، جب میں چکی جلاتی ہوں تو ان
کے ٹکرانے کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے۔ ان پسلیوں کے ٹکرانے کی آواز بی بی پر جو گزری ہے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ شہزادی کونین کا، تجھے واسطہ مظلوم زہرا کا، تجھے واسطہ وہ شکستہ پہلو کا، وہ شکستہ قبر کا۔ پروردگار تجھے اس ویران قبر کا واسطہ، میرے معبود حاضرین کی آمد کو قبول فرما۔ پروردگارہ اس مجلس کو قبول فرما۔ میرے معبود تمام شیعان حیدر کرار دنیا کے گوش و کنار میں جہاں کہیں بھی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو ناموس ان کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تمام عزاداروں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار ہم سب کو حج بیت اللہ، ائمہ معصومین اور جنت البقیع کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ دنیا سوچ رہی ہے، لیکن تو اگر چاہے گا تو یوسف زہرا کا ظہور ہوگا، اور انشاءاللہ جلد سے جلد بقیع میں روضہ تعمیر ہوگا۔ یہ عزادار حسین کو ان کی والدہ کا پرسہ دینے کے لیے بے چین اور تڑپ رہے، مولا ہمیں وہ موقع فراہم فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو لوگ بیمار ہیں، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے قابل خصوص، پروردگارہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مرحمت فرما۔ پروردگارہ ہمارے جوانوں کو نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ تمام ماتمدار، عزادار، سوگوار آج کی شب میں جو جہاں بھی، جس جگہ بھی، جس بھی شکل میں احتجاج اور پروٹیسٹ اور اپنا صدائے تظاہرات بلند کر رہا ہے، پروردگار اسے قبول فرما۔ پروردگارہ دعا میں دعا یہی ہے کہ یوسف زہرا کا جلد سے جلد ظہور فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔